السلام علیکم سامعین، 5 جمادی الاخری اور 8 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے کیا شام کے صدر بشار الاسد ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں؟ دوسرا عنوان ہے جانباز مجاہدین دمشق کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، حمص پر ان کا باقاعدہ قبضہ ہو چکا ہے۔ خبر اہم ہے، تفصیلی ہے، تھوڑی تفصیل سے سنا دیتا ہوں۔ پہلے بتا دوں کہ میڈیا ان لوگوں کو، جانبازوں کو، باغی لفظ سے تعبیر کر رہا ہے جو غالباً مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے شہری اور اندر خانے فوج ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اگر فوج ساتھ نہ دیتی تو اس طرح ہر شہر میں بلا مقابلے کے فوج پیچھے نہ ہٹتی۔ سیریا وہی ملک ہے جہاں کئی سالوں سے اندر خانے تنازعات چل رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر سیریا کے حالات گڑبڑ سے ہوتے جا رہے ہیں۔ سیریائی جانبازوں نے اب حمص شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ حمص شہر کی تعریف کیا ہے، کیسا شہر ہے، ہم آخر میں اس کو بتائیں گے، آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ قبضہ کرنے کے بعد جانبازوں نے گولیاں چلا کر اس کا جشن منایا ہے، یعنی حمص پر قبضہ کر کے جانبازوں نے اس کا جشن منایا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں کے صدر بشار الاسد ایک خاص ہوائی جہاز سے فرار ہو گئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہے، ابھی تک کوئی ویڈیوز ایسی سامنے نہیں آئی ہیں۔ جبکہ وہاں کا جو وزارت داخلہ کا دفتر ہے اس نے بیان جاری کیا ہے کہ بشار الاسد یہیں ہیں اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کر رہے ہیں، لیکن پچھلے 72 گھنٹوں سے بشار الاسد لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے دونوں بات ہو سکتی ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ وہیں دمشق کا جو عالمی ہوائی اڈہ ہے وہاں دہشت کا ماحول ہے۔ صدر بشار الاسد کے اقتدار جانے سے، ختم ہونے سے ان کے جو وفادار ہیں وہ بھی ملک سے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بتا دوں کہ ابھی خبر آئی تھی چند گھنٹے پہلے کہ بشار الاسد نے جگہ جگہ شہروں میں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے لوگوں کے مجسمے لگوائے تھے تاکہ لوگ ان کو یاد کریں، ان کو مانیں۔ ان جانباز مجاہدون نے ان تمام مجسموں کو گرا دیے ہیں اور دمشق کے آس پاس قصبات میں، دیہات میں جو ایسے مجسمے تھے، مورتیاں تھیں، ان سب کو گرا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ حمص، الیپو اور درا شہر پر قبضہ کر چکے ہیں، اور ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں خاص شہر حمص پر قبضے کا دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ سرکاری فوجوں سے لڑ رہے سیریائی جانبازوں کے بیچ گولی باری کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، اور یہ جانباز مجاہدین سڑکوں پر دکھ رہے ہیں۔ ادھر جو مرکزی شہر ہے وہاں سے حمص فوجیں، وہاں سے یعنی شام کی جو فوجیں ہیں، سرکاری فوجیں وہاں سے ہٹ گئی ہیں، اور جیسے میں نے بتایا رائٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد شہر سے یعنی شام سے بھاگ گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس بارے میں پختہ اطلاعات نہیں ہیں۔ جانباز سڑکوں پر سرعام گولیاں برسا رہے ہیں، جن کے قبضے میں اب تک 4 اہم شہر آ چکے ہیں۔ حمص پر قبضہ ہو چکا ہے۔ ادھر سیریا کے جو اور علاقے ہیں ان میں سے سرکاری قبضہ تھوڑی شہروں پر رہ گیا ہے، زیادہ تر پر جو قبضے ہیں وہ ان جانباز مجاہدین کا ہو چکا ہے۔ اب دمشق کے آس پاس جو علاقے ہیں ان میں ان مجاہدین کی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اس بات کو اب عالمی میڈیا نے مان لیا ہے، اور ہمارے جو ہندوستان کی میڈیا ہے اس نے مان لیا ہے، اس نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ دمشق کی دہلیز پر یہ جانباز پہنچ چکے ہیں۔ البتہ میڈیا ان کو لفظ باغی سے تعبیر کر رہا ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن وہاں کے عوام، فوج اندر خانے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسے شاید باغی کہنا ان کو مناسب نہیں ہے۔ اب آپ یہ سنیں کہ دمشق جو شہر ہے وہاں حمص، اس کی حیت اور اس کی حالت کیا ہے، کیا اہمیت ہے۔ یہ عربی لفظ ہے حمص، یہ سوریہ کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ دمشق سے 300 کلومیٹر شمال کی جانب دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی جائے پیدائش بابل سے ہجرت کر کے حمص کے راستے فلسطین کے شہر الخلیل پہنچے تھے، اور وہاں سے مصر کے شہر ممفس پہنچے۔
حمص کو حمص بن مہر عملی کی نے آباد کیا تھا اور اسی کے نام سے شہر منسوب ہے۔ یہ بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، یہاں ریشمی اور سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں۔ قدیم زمانے میں حمص سورج دیوتا کے مندر کی وجہ سے مشہور تھا۔ 272 عیسوی میں اورلینڈ نے حمص پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں کے بعد حمص بازنطینی حکومت کا بڑا مرکز رہا۔ یہ شہر خلافت فاروقی 14 ہجری سن 635 عیسوی میں خالد بن ولید اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ یہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن، ایاز بن غنم، عبید اللہ بن عمرو، سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، اس لیے یہ شہر تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، لاجواب ہے، اس کی کوئی شکایت اب تک نہیں آئی ہے۔ اس کی قیمت ہے 3000 روپے۔ جن صاحب کو چاہیے ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے۔